بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم جو خوراک کھاتے ہیں وہ ہماری صحت پر کس طرح کے اثرات ڈالتی ہے۔ اچھی صحت کے لیے جہاں ہم روزانہ ایکسرسائز کرتے ہیں اور اس کا ہماری صحت پر اچھا اثر ہوتا ہے، اسی طرح اچھی خوراک بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے تاکہ ہم ہر لحاظ سے صحت مند رہ سکیں۔ اور آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ کون سی ایسی خوراک ہے جو صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی اور مردوں میں جراثیم کی کمی یعنی لو سپرم کاؤنٹ کا باعث بنتی ہے۔ مردوں میں جراثیم کی نارمل تعداد 20 ملین سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اگر 20 ملین سے کم ہوگی تو لو سپرم کاؤنٹ کہلائے گی۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ کون سی ایسی خوراک ہے جو ہم روزانہ کھاتے ہیں لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ خوراک کس طرح سے جسم میں موجود سپرم کو ڈیمیج کرتی ہے۔ نمبر 1، الکوہل۔ الکوہل کے استعمال سے سپرم پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ جہاں یہ جسم کے باقی حصوں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، وہاں یہ جنسی خواہش کو نمایاں طور پر متاثر کرتی ہے۔ جو لوگ الکوہل کا استعمال کرتے ہیں، الکوہل ان کے ٹیسٹوسٹیرون ہارمونز کو بری طرح تباہ کرتی ہے اور بہت حد تک سپرم کی تعداد کو کم کر دیتی ہے۔ نمبر 2، پروسیس میٹ۔ جن لوگوں کو فاسٹ فوڈ کھانے کی عادت ہوتی ہے، ان میں ایک بہت ہی خطرناک چیز پروسیس میٹ ہے، کیونکہ ریسٹورانٹس اور ہوٹلز وغیرہ میں گوشت میں بہت سارے پریزرویٹیوز استعمال کیے جاتے ہیں اور یہ پریزرویٹیوز کیمیکلز آپ کے جسم میں ہارمونز کو امبیلنس کرتے ہیں اور سپرم کی تعداد کو کم کرتے ہیں۔ نمبر 3، آرگن میٹ۔ جو لوگ جگر آنتوں کا گوشت کھانا پسند کرتے ہیں، ان میں سپرم کی تعداد کم ہوتی ہے کیونکہ اس طرح کے آرگن میٹ میں کیڈمیم پایا جاتا ہے جو مردوں میں سپرم کی تعداد کو کم کرتا ہے۔ نمبر 4، فل فیٹ ملک اینڈ ڈیری پروڈکٹس۔ جو لوگ فل فیٹ میٹ اور ڈیری پروڈکٹس کا استعمال کرتے ہیں وہ یہ بات جان لیں کہ ان کو حاصل کرنے کے لیے جن جانوروں کا دودھ استعمال کیا جاتا ہے، ان کو دودھ کی پیداوار بڑھانے کے لیے ہیوی اسٹیرائڈ انجیکشن لگائے جاتے ہیں، جو عورتوں میں ہارمونل امبیلنس کی وجہ بننے کے ساتھ ساتھ مردوں میں بھی ہارمونل امبیلنس کا باعث بنتے ہیں اور مردوں میں سپرم کی تعداد کو کم کر دیتے ہیں۔ نمبر 5، سویٹس اینڈ سافٹ ڈرنکس۔ بہت زیادہ شوگر اور سافٹ ڈرنکس کا استعمال اوور ویٹ اور دل کی بیماریوں کا باعث بنتا ہے اور ان کے استعمال سے مردوں میں سپرم کی کوالٹی اور تعداد بہت حد تک کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 6، فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز۔ آپ حیران ہوں گے کہ پھل اور سبزیاں کیسے ہماری صحت کو متاثر کرتے ہیں اور لو سپرم کاؤنٹ کا باعث بنتے ہیں، کیونکہ آج کے دور میں پھل اور سبزیوں کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے لمبے عرصے کے لیے محفوظ کرنے کے لیے پیسٹی سائیڈز اور پریزرویٹیوز استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ پھلوں اور سبزیوں کو زیادہ وقت کے لیے تر و تازہ رکھتے ہیں، لیکن جب اس طرح کے پھل سبزیاں ہم کھاتے ہیں تو یہ ہمارے جسم میں بری طرح ہارمونز کو امبیلنس کرتے ہیں، جس سے سپرم کوالٹی اور سپرم کاؤنٹ متاثر ہوتے ہیں اور نئے ہیلدی سپرم نہیں بن پاتے۔ اس لیے کوشش کی جائے ان پھلوں سبزیوں کا استعمال کیا جائے جن کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ ان کو محفوظ کرنے کے لیے کسی طرح کے کیمیکلز استعمال نہیں کیے گئے۔ یہ کھانے ایسے ہیں جو سب سے زیادہ میل انفرٹیلٹی کا باعث بنتے ہیں، اس لیے سپرم کی تعداد کو بڑھانے کے لیے اس طرح کے خوراک سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو امید ہے کہ انفارمیشن آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اس کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا، چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔